آج جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا اور اس کا اختتام جو ہے وہ 12ویں پارے کے چوتھے رکوع تک ہوا۔ تو اسی حصہ قرآن میں سے انشاءاللہ منتخب آیات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، جس میں سے پہلی آیت سورہ توبہ کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کا مقام مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طبقات جو صحابہ کرام کے ہیں، انصار و مہاجر، اور سابقون اولون جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر ابتدائی ایام کے اندر ہی لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ایسے صحابہ جو ہے وہ سابقون اولون کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سابقون اولون جو ابتدائی طور پر ایمان لے کر آئے، اور وہ کہ جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی۔ بعد میں پیروی کرنے والوں سے مراد دیگر جو اصحاب ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے، جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور دیگر اصحاب ہیں۔ تو وہ سب کے سب پھر اس میں شامل ہوئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان ان اصحاب کی پیروی کریں گے وہ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ وہ کوئی بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اب پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحے بھر کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ کہلاتے ہیں صحابی۔ اب وہ لمحے بھر بھی اگر کسی کو صحبت نصیب ہو جائے تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ساری زندگی عبادتیں، ریاضتیں کرنے والے، مجاہدات کرنے والے، اور اولیاء کرام میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والا کوئی اللہ کا ولی بھی اگر ہے تو وہ صحابہ کرام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ مقام مرتبہ انہیں کس لیے مل رہا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنے کی بدولت۔ تو آپ اور میں چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنی ہی ریاضتیں کر لیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایک ایسا زبردست انعام ہے کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار شخص اگر اس صحبت سے محروم ہے نا تو اس صحبت حاصل کرنے والوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا صحابہ کرام کے نصف جو صدقہ کرنے کے برابر میں نہیں ہو سکتا۔ ایک مٹھی جو ہے، نصف مٹھی جو ہے، وہ صحابہ کرام صدقہ کریں اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو ہم صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کا مقام مرتبہ ہے۔ جب یہ مقام مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ صحابہ کے آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلاف بھی ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا۔ تو اب ایسی قطعی دلیل آپ کے پاس موجود ہو، اور اس کے مقابلے میں وہ روایات کہ جو روایات انتہائی کمزور ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے دور کے اندر بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو اتنا تیز ہمارے پاس میڈیا کے ذرائع موجود ہیں کہ سوشل میڈیا پر جا کے وہاں پہ فوراً ویڈیو بن سکتی ہے، وہاں سے آپ لائیو دکھا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، وہاں پہ آپ کسی کا بھی انٹرویو لے لیں، دیکھنے والے وہاں پہ بہت سارے کثیر لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا صحیح انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے؟ ہر ایک جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس نے جو دیکھا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو ہمارے یہاں پر حادثہ ہوا تھا ابھی گل پلازہ والا جو سابقہ دنوں میں ہوا تھا، تو میرے خیال میں کوئی ایسا یوٹیوبر نہیں تھا جو وہاں پہ نہ پہنچا ہوا، سارے وہاں پہ پہنچ گئے تھے، لیکن جس کی کہانی آپ سنیں وہ الگ اسٹوری سنا رہا تھا، جس سے آپ پوچھیں وہ الگ بات بتا رہا تھا۔ تو موجودہ دور میں خبر پہنچانے کے ذرائع اتنے فاسٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس واقعے کی پوری پراپر رپورٹ نہیں ملتی۔ تو اس دور کے واقعات، جس دور کے اندر اتنے مستند ذرائع ہوتے بھی نہیں تھے، کیا اس دور کے واقعات ہم تک بالکل اس طرح پرفیکٹ طریقے سے پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب ایسے ضعیف سند کے ساتھ پہنچنے والی تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرے اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے وہ یہ کہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، تو بتائیں عقل مندی صحابہ کرام پہ تنقید کرنے میں ہے یا صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے میں؟ یہی اہل سنت کا معتدل مذہب ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق جتنی بھی روایات ہم تک پہنچی ہوں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا، ان کے درمیان آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی گفتگو کی ہو، تو اہل سنت کا معتدل معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، آپ اور میں اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے یہ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو بس ہمیں اس سے زیادہ تبصرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تمام صحابہ عادل ہیں۔ صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا، تو پھر آپ اور میں بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے بڑبڑ کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص سب سے مظلوم صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ الٹے سیدھے جملے کہہ دینا، ان کے بارے میں ہلکی بات کر دینا، یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے۔ پھر آگے آیت مقدسہ جو ہے اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا علم دین سیکھنے کے حوالے سے۔ علم دین ایک تو وہ ہے کہ فرض علوم جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ آپ بالغ ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جو وہ نماز سیکھنا ہم پر فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہے، جس کے پاس مال موجود ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جو کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے تجارت کے مسائل، جو نوکری کر رہا ہے اس کے لیے اجارے کے مسائل سیکھنا، جس کو نکاح کرنا ہے تو اس کو نکاح طلاق کے مسائل سیکھنا۔ تو جس کا جس شعبے سے وابستہ ہو رہا ہے اس کو اتنے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد دلائل کے ساتھ سیکھے، تو یہ تو ہمارے لیے سب کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، جو ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم نہ سیکھنے کی بنیاد پر گناہ گار ہوں گے۔ بعض لوگ علم دین سے اس لیے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار جتنے مسائل کم پتہ ہوں گے نا اتنا تمہارے لیے بچت کے راستے ہوں گے، پوچھنا نہیں کسی مولوی صاحب سے ورنہ پھنس جاؤ گے۔ نہیں پوچھیں گے تو ڈبل پھنسیں گے، ایک نہ پوچھنے کا گناہ اور دوسرا جہالت کے اندر کیا جانے والا گناہ۔ تو اسی لیے علم دین جتنا سیکھنا ضروری ہے وہ تو ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے علم دین میں مہارت حاصل کرنا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زبردست ضابطہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں دین سیکھنے کے لیے، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف لوٹیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک جا کر علم دین کی گہرائی حاصل نہیں کر سکتا، ہر ایک عالم مفتی نہیں بن سکتا۔ اگر سب کے سب علم دین سیکھنے کے لیے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مشغول ہو جائیں تو پھر دوسرے جو شعبہ جاتے ہیں اس میں کام کیسے ہوگا؟ تو کتنا مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا ہے، کتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے
کہ ہمارے بشری تقاضے کے مطابق ہم سب کے سب جا کر علم دین کی گہرائی حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ نے پھر اس کو فرض کفایہ گویا کہ قرار دے دیا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو جا کر علم دین کی گہرائی سیکھے اور پھر دوسروں کو بتائے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو ہمارا رہنما مقرر کیا ہے، کیونکہ علماء ہی وہ طبقہ ہے کہ جو جا کر دین سیکھ رہا ہے، دین کی گہرائی سیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ دین سیکھ کر آئیں گے تو تمہیں ڈرائیں گے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اس بات پر مقرر کیا ہے، ان کو گویا کہ ذمہ داری دے دی ہے اس آیت مقدسہ کے توسط سے کہ وہ جا کر علم دین کی گہرائی حاصل کریں اور پھر آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ اور اس سے ضمناً ایک دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ پھر آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو علماء بیان کر رہے ہیں ہم اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کر لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کر لو۔ اور یہ کتنا سمجھ لیں کہ ہماری انسانی جو زندگی ہے اس کے تقاضے کے مطابق یہ حکم ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کرتے، آپ اگر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی لکھ کر دیتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل پہ دیکھا تھا کہ ڈسپرین کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، تو آپ مجھے ڈسپرین نہ دیں، مجھے پیناڈول دے دیں۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ والی دوائی نہ دیں، وہ والی دوائی دیں۔ تو ڈاکٹر آپ کو سامنے سے کیا کہے گا کہ پھر میری چیئر پر آ کر بیٹھ جاؤ، میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں، پھر تم دیکھ لو کہ کون سی دوائی چلتی ہے کون سی نہیں چلتی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہم ڈاکٹر کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کے اور دین کے معاملے میں ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں معلومات نہیں ہیں تو گوگل کے اوپر آدھی ادھوری معلومات لینے کے بعد یہ کہنا کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہو جاؤں گا اور میں علماء کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور علماء سے میں اب جو ہے نا وہ بحث کرنا شروع ہو جاؤں گا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ یہ رویہ انسان کو ہمیشہ غلطیوں اور گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور آیت مقدسہ ہے، یہ بھی سورہ توبہ کی ہی آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 128۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر جو مہربانی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کی بھلائی چاہنے میں بہت زیادہ حریص ہیں، بہت زیادہ شدت سے مومنوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں مانگنے کا اختیار دیا، جن میں سے 2 دعائیں تو میں نے یہ مانگ لی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اور تیسری دعا میں نے میدان محشر کے لیے رکھی ہے جہاں پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ کو اور مجھے یہ موقع مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دے اور ہمیں اگر یہ اطلاع مل جائے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لے گا، تو ہم اپنی اولاد ماں باپ سب کو بھول کر اپنے لیے سب سے پہلے دعا مانگیں گے کہ 3 ہی ہیں تو سوچ سمجھ کے ہم پہلے اپنے لیے مانگیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی مشقت کا خیال کیا۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، برش کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرے خیال میں مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہوں گے، اگر بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے بھی برش کیا جائے تو اب یہ 2 سے 3 منٹ کا معاملہ ہے۔ اب نماز سے پہلے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر گراں نہ گزرتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو ان کے اوپر لازم کر دیتا کہ دانت کی صفائی کریں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بظاہر نہیں ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر مسواک کر لیں، جو کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت آسان سی چیز ہو جاتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت پہ گراں گزرے گا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ نماز میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تمنا رہی، پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے اندر اختصار کیا جائے،
اسی طرح ایک صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کے احکامات بیان کیے نا، تو سرکار علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، سرکار علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی۔ پھر تیسرے مرتبہ جب عرض کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیجا چیزوں کے سوال نہ کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سرکار علیہ السلام نے ہماری مشقت کا خیال کیا۔ ایک اور روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیں، قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں پہ آپ کو نہ پاؤں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میزان عمل پہ تلاش کرنا۔ میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا۔ ان تین مقامات پر سرکار علیہ السلام کیوں موجود ہوں گے؟ اس لیے کہ وہاں پہ امتیوں کو ضرورت ہوگی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان تین مقامات پر جو موجود ہیں نا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز محشر انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، ہر نبی اس ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جو ہے وہ اپنے امتیوں کے لیے بخشش وغیرہ کے سلسلے میں میدان محشر میں جو ہے وہ ان مقامات پر موجود ہوں گے۔ آپ کو اور مجھے اگر کسی مقام پر اس طرح پروٹوکول مل رہا ہو، تو ہمیں اگر اپنا بچہ بھی دھکے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہو نا، تو ہم کسی اور کو ساتھ میں بولتے ہیں یار میں اٹھ کے جا نہیں سکتا، جا رہا دیکھ تو بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ہم کسی اور کو کام پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی دیکھ بھال کرے۔ وہ سیٹ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی کہ پروٹوکول بڑی عزت سے ملا ہے، ہمیں مشکل سے ملا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ سے یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند ہیں کہ میرا کوئی امتی جو ہے وہ اس طرح عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک اور آخری روایت آپ دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کی ایک اکثریت جب جنت میں چلی جائے گی نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے آ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کے کچھ امتی ایسے ہیں کہ جو جہنم میں ہیں، تو آپ ان کو نکال لیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے تیز قدموں کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کی طرف بڑھیں گے اور اپنے امتیوں کو وہاں سے نکال کر لائیں گے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے اس قدر فکر مند ہوں، اور آپ اور میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دن میں صرف 1 منٹ بھی ایسا ہمارا ہو کہ جس میں ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوچا ہو۔ آپ بتائیں کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم مسجد میں نہیں آئے؟ رمضان میں تو چلے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ہم درس سنتے ہیں، ہم کچھ باتیں سنتے ہیں تو اس میں ہماری توجہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں ہم نے اہتمام کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا ہو، سرکار علیہ السلام کی شان کو سنا ہو، پڑھا ہو، اس کا مطالعہ کیا ہو، اس پہ غور و تفکر کیا ہو؟ تو کیا یہ بے مروتی نہیں ہے کہ وہ نبی ہر لمحہ ہمیں یاد کریں اور ہم جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں اگر یہ ترغیب بھی دی جائے نا کہ بھئی درود پاک پڑھو، تو ہمارے لیے درود پاک پڑھنا بھی بعض اوقات جو ہے وہ گناہ گزر جاتا ہے، تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 6 ہے، اور بہت زبردست آیت ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہمیں عقیدے کے جو دلائل ہیں نا، اس میں سے ایک دلیل ہے عقل سلیم۔ عقل سلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل پہ کوئی خارجی چیز غالب نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی عقل صحیح سے کام کرنا چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے اندر بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ غصہ ہوتا ہے تو غصہ جب عقل پر غالب آ جاتا ہے تو انسان غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو انسان غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن پر جو وہ سائنس کا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ بھئی جو چیز ہے وہ سائنس ہی ہے، باقی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ میں سائنس کا انکار نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے سائنس کا علم حاصل کرنا،
اور ایک ہوتا ہے سائنس کو اپنے سر پہ سوار کر لینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو سائنس کی معلومات، سائنس کی ترقی یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ہونک ہو کے پاگل ہو جانا کہ بھئی جو ہے وہ بس سائنس ہی ہے، اس سے ہمیں مسئلہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز جو ہے وہ سائنس کی روشنی میں دیکھیں گے تو سائنس ایک محدود علم ہے، آپ ہر چیز کا فیصلہ اس سے نہیں کر سکتے۔ تو جو عقل ان تمام چیزوں سے پاک ہو اس کو کہا جاتا ہے عقل سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عقل سلیم کو استعمال کرو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈر والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کا جانا، دن کا آنا، پھر دن کا جانا، پھر رات کا آنا، یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا نا، اس کو کرنے والی یقیناً کوئی نہ کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم کائنات کے سسٹم پر اگر غور کریں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہ عقل خود آپ کو بتائے گی کہ میری ایک حد ہے اور اس حد سے آگے میں کام نہیں کر سکتی، اور جہاں پہ عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہ وحی اور مذہب آتا ہے، وہاں پہ پھر ہمیں وحی کی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو وہ اس کائنات میں غور و تفکر کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے، بس یہ آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر قوم کے جو سردار ہیں ان کا ایک رویہ بیان کیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت میرے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی میں لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی میں کر دوں گا، معذرت تھوڑا سا ٹائم اگر ہو جائے تو، آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ کافر قوموں کے سردار جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رویہ بیان کیا، اس میں فرمایا کہ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے نیچے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں معاذ اللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مقام، مرتبہ، منصب ملنے کے بعد ان کی سوچ، ان کی فکر یہ تھی کہ بھئی کمزور لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، یہ لوگ ہیں نا بس اندھی تقلید میں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، بس یہ پیروی کر رہے ہیں، ہم تو بھائی ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، معاذ اللہ، یہ انداز تھا ان کا۔ آج کے دور میں کیا آپ کو یہ انداز بہت سے لوگوں کے رویوں میں نظر نہیں آتا؟ وہ ڈائریکٹ دین کے اوپر تو اٹیک نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ دین کو نہیں کہتے، بولے وہ علماء کیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہمارے جیسے تو لوگ ہیں، ہمیں تو ان کے اس میں کوئی کلام ایسا کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، یہ علماء کے پیچھے چلنے والی قوم تو ایسی بے وقوف ہے جو اندھوں کی طرح ان کی بات مان لیتی ہے، ہم تو بھائی ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں دیکھتے ہیں، ہم تو خود تحقیق کرتے ہیں، ہم خود تحقیق کرتے ہیں۔ اس پر بس میں ضمناً ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ جمعے کی نماز میں اپنے بچے کو یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ابھی تم نے 2 فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے نا، اب 4 فرض ظہر کی نیت سے پڑھ لو، چلو ظہر کی نماز بھی پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی ایسے کوئی ہو کہ جو اس طرح کے معاملہ کر رہے ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ جمعے والے دن ظہر کی نماز تو نہیں ہوتی، جمعے والے دن تو صرف جمعے کی نماز ہے۔ تو وہ مجھے سامنے سے کہنے لگے کہ بھئی جمعے کی نماز تو ایک ایکسٹرا نماز ہے، ہمیں ظہر تو پڑھنی ہے نا، جیسے عید کی نماز ایکسٹرا ہے تو عید والے دن بھی ہم ظہر کی نماز تو پڑھ رہے ہوتے، تو اسی طرح جمعے کی نماز بھی ایک ایکسٹرا ہے، تو ظہر کی نماز تو ہم پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ آلٹرنیٹ ہے، آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تھوڑا سا بہار شریعت میں دیکھ لیجیے گا۔ تو کہتے ہیں نہیں، بہار شریعت تو ایک فرقے کی کتاب ہے، میں سب کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نیوٹرل ہو کے نتیجہ نکالنے کا عادی ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اگلے جمعے کو وہ صاحب آئے، اچھا میں نے ان کو پھر دلیل میں کوئی علمی بات نہیں کی تھی، میں نے جب انہوں نے وہ عید والی نماز کی مجھے دلیل دی نا، اصل بات یہ بتانی ہے کہ جب میں نے ان کو دلیل، انہوں نے مجھے کہا نا کہ بھئی عید کی نماز کی طرح جمعے کی نماز ایکسٹرا ہے، تو میں نے پھر ان کے انداز میں جا کر کوئی علمی دلیل نہیں دی، میں نے کہا دیکھیں عید والے دن آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز بھی جماعت سے ہی پڑھتے ہیں نا، جمعے والے دن تو ہم جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ ہی نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ ایکسٹرا نہیں آلٹرنیٹ ہے۔ تو کہہ رہا ہاں یار بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، مطلب میں نے کوئی علمی دلیل نہیں دی، یہ کوئی علمی بات نہیں تھی، میں نے تو بس ایسے ہی اس وقت جو ذہن میں آیا میں نے کہہ دیا، وہ اس سے متاثر ہو گئے، پھر مجھے سامنے سے کہنے لگے میں خود تحقیق کروں گا۔ اگلے جمعے کو وہ آئے، 2 رکعتیں پڑھ کر جانے لگے، میں نے کہا حضرت وہ ظہر کی نماز آپ کی
تو کہہ رہے ہیں ہاں وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جمعے والے دن صرف 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، باقی یہ تو سنت ہے نا، تو سنت تو ویسے ہی ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی۔ وہ اپنے بچے کو 2 رکعتیں پڑھ کے ہی مسجد سے باہر نکل۔ تو اس پر پھر مجھے تھوڑی سی سمجھ لیں کہ نا گلڈ بھی فیل ہوا۔ میں نے کہا یار یہ ظہر کی نیت سے ہی پڑھ رہے تھے، پڑھنے دیتا تو اچھا تھا، یہ تو مسجد سے ہی باہر چلے گا۔ تو یہ ہماری تحقیق کا لیول ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ایسی بات آپ کے اندر جو نا وہ نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ میں خود تحقیق کروں گا۔ تحقیق کیسے کروں گا؟ گوگل دیکھوں گا، فیس بک دیکھوں گا، 4 باتیں اس کی سنی، 4 باتیں اس کی سنی، اور پھر میں کہوں گا کہ ہاں یار یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل پڑ گیا۔ پھر دوسرے اس میں یار یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل پڑ گیا۔ تو یہی قوم کے سردار کرتے تھے۔ نبیوں کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نبیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح ہی ہیں معاذ اللہ، اور ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ تو جو عقل کا اندھا ہو کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھے وہ اس طرح کی گمراہیوں میں پڑتا ہے۔ عقل کا اندھا ہو کر عقل مند سمجھنا یہ انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو علماء کے ساتھ علماء کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تحقیق سے منع کر رہا ہوں، آپ اصول سیکھیں، بھرپور طریقے سے علم دین حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جا کر تحقیق کریں، لیکن اس میں بھی اپنے سے بڑوں کو بھلا کے نہیں کیجیے گا کہ اپنے سے بڑوں کو سائیڈ میں کر دیں۔ اگر آپ اپنے سے بڑوں کو چھوڑ دیں گے تو خطرناک معاملہ ہے۔ بس ایک اور آیت مقدسہ جو میں نے عرض کی وہ بھی میں عرض کروں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا رویہ بیان کیا جو سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ رویہ خاص طور پر ہمارے لیے ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا رویہ بیان کیا تھا، لیکن آپ اور میں بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ بس میں آیت پڑھوں گا اور اس پہ 2 سے 3 منٹ بس میں انشاءاللہ کلام کروں گا۔ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ جب ہمیں تکلیف آتی ہے، اذیت آتی ہے، تو ہم ہر جگہ پہ چلتے پھرتے اس کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں، رات کو سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے نیند میں تو ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے کہ گویا کبھی کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ کیا یہ رویہ آپ کا اور میرا نہیں ہے کہ ہمیں جب کوئی اذیت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ دعا ہماری مرضی کے مطابق قبول ہونے میں ٹائم لگ رہا ہو تو ہم بعض اوقات بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ دعا قبول ہو جائے تو 1 ہفتے تک، کم از کم 1 ہفتے تک ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر ہمیں وہ شکر گزاری کی 1 ہفتے والی جو عادت ہے نا اس سے بوریت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی زندگی پر آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے زندگی گزاریں گے نا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل آپ کے گھر میں جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ مرض الموت میں پہنچ جاتا ہے، تو جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتا نا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ رخصت ہوا 40ویں تک اس کی یاد منائی، اس کی تھوڑی بہت باتیں کی، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ یاد کر لیا۔ جیسے ہی 40واں ہوتا ہے اس کے بعد گھر میں ٹی وی بھی آن ہو جاتا ہے، فلمیں بھی آن ہو جاتی ہیں، یوٹیوب پہ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ 40واں تو میں بہت دور کہہ رہا ہوں، بعض گھروں میں تو سوئم بھی نہیں ہوتا اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بیماری سے لے کر اس کے وفات پانے تک تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ماحول نارمل ہو گیا، تو ہم پھر وہی گناہوں کے پاس چلے گئے۔ تو یہ ویسے تو کفار کی رد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، لیکن اس سے آپ کو اور مجھے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم زیست اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔